میں نے اپنے استاد سے بہت پہلے ایک بات سنی تو اس کو میں نے پلے باندھ لیا. انہوں نے کہا تھا تفسیر کی کلاس میں، تفسیر پڑھاتے تھے ہمیں ماسٹرز میں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کا بچہ کھائے، کیونکہ مائیں بڑی پریشان رہتی بچہ کھاتا نہیں ہے، آپ دوسروں کے بچوں کو کھلائیں. آپ کا بچہ دودھ نہیں پیتا، آپ بچوں میں دودھ بانٹیں. آپ کا بچہ سیکھتا نہیں، تعلیم نہیں آ سکتا، تو آپ اوروں کے بچوں کو پڑھائیں. جو خیر آپ دوسروں کو دیں گے وہ خیر آپ پر واپس آئے گی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں کے لیے بھلا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، دین کی مدد کرنا اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور ثابت قدمی کا، دین پر ثابت قدمی کا. کیونکہ آپ دیکھیے اگر آپ پاور ہاؤس سے اپنے گھر کی بجلی کا کنیکشن کاٹ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ کا گھر اندھیرے میں چلا جاتا ہے. قرآن سے، قرآن والوں سے، قرآن کی مجالس سے اگر آپ اپنے آپ کو یہ کہہ کے پیچھے کر لیتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہوں، تو یہ ایک دھوکا ہوگا، کیونکہ ایسے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی. اگر آپ کا دل خالی ہے اور آپ کے اندر ایمان بھرا ہوا نہیں ہے، اگر آپ کے اندر یقین نہیں ہے، اگر آپ ایک اچھے رول ماڈل نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن سے جڑے رہنے سے ملتی ہیں، قرآن والوں سے جڑے رہنے سے ملتی ہیں، تو پھر آپ اپنے بچے کی تربیت خالی خولی کہاں سے کریں گے؟ آپ 24 گھنٹے بھی اپنے بچے پہ اینک لگا کے رکھے نا کہ میں اس پہ توجہ کر رہی ہوں، ہدایت پھر بھی اللہ نے دینی. لیکن جب آپ اللہ کا کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو ضرور ہدایت دے گا، وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اور اگر پھر بھی ان کو ہدایت نہیں ملتی تو معلوم نہیں اللہ کی کیا حکمت ہے جو ہمیں نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے کسی ایک بچے کی تکلیف ہمارے اللہ کے ساتھ جڑے رہنے کا ذریعہ بن جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ساری نعمتیں ملی ہوتی، سارے بچے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں، ایک بچہ پڑھ کے ہی نہیں دیتا. میری اپنی ایک رشتے دار ہے، ماشاءاللہ 6 بچے ان کے، 5 ڈاکٹر ہیں، ایک نہیں بنی. تو اب اللہ کی مرضی نا، باپ بھی ڈاکٹر، سارا گھرانہ ڈاکٹرز کا، لیکن جو نہیں بنی اب وہ سارا وقت اپنے آپ کو کوسے، شاید میں نے اس کی تربیت میں کوئی کمی کی، شاید میں نے اس کو صحیح سے نہیں پڑھایا. نہیں بھائی، اس کی نہیں تھی دلچسپی. ہر کوئی ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا، ہر کوئی دین کا عالم نہیں بننا چاہتا، ہر کوئی وہ کام نہیں کرنا چاہتا جو آپ اس کے لیے سجیسٹ کر رہے ہیں. اس کی اپنی ایک سوچ ہے، اس کی اپنی ایک رائے ہے. تو اس میں بچوں کو مارجن بھی دیں، اس میں تھوڑی سی آزادی بھی دیں، اور ان کے لیے خوب دعائیں کریں. کیونکہ جب ہماری زندگی میں کوئی مشکل آ جاتی ہے نا، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم اللہ سے اور قریب ہو جاتے ہیں. بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، ہم نماز کے ساتھ چند نوافل پڑھ لینا ایکسٹرا، اور چند نفلی روزے رکھ لینا، اور حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لیں، پھر ہم اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں، ہم بہت نیک ہو گئے، ہم نے بہت اچھے اچھے کام کر لیے ہیں. ہاں؟ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ابھی کمی ہوتی ہے کہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اتنے میں اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے. پھر جو ہماری دعاؤں میں رونا ہوتا ہے، اور پھر جو ہماری دعاؤں میں اخلاص ہوتا ہے، اور پھر جو ہماری دعاؤں میں اصرار ہوتا ہے اور تکرار ہوتا ہے اور ہمارا تڑپنا ہوتا ہے، وہ اس سے پہلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کسی چیز میں نہیں تھا. ہم آزمائش کے ساتھ جتنے اللہ کی طرف جاتے ہیں، نعمتوں کے ساتھ اتنے نہیں جاتے. یہ مانی ہوئی بات ہے، ہم سب کا تجربہ ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہیں، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ ہمیں متقی ساتھی دے، متقی دوست دے، متقی اٹھنے بیٹھنے والے دے، ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھے ملیں جلیں اور ان کی رہنمائی کریں کہ جو تقوی والے ہوں، تاکہ ہمارے تقوی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے. کیونکہ انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے، جس طرح کے دوستوں میں، جس طرح کے لوگوں میں وہ رہتا ہے، ویسی ہی سوچ اس کی بننا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی کہ ربی حب لی من الصالحین، کہ اللہ اپنے پاس سے ہی صالح بچہ دے دے، میں تو نیک بنانے سے رہا. اور یہ ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیسی نیک اولاد عطا کی. اسماعیل علیہ السلام کتنے فرما بردار تھے، اسحاق علیہ السلام کتنے غلام علیم تھے، علم والے، اور ان کی نسل میں بھی علم آیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں صرف یہ نہیں کہا کہ ربی حبلی من الصالحین، بلکہ اس سے پہلے ایک بات کہی تھی. وہ کیا تھی؟ سورہ صافات میں وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میں رب کا بن رہا ہوں، وہ مجھے ہدایت دے گا. پھر مانگا اللہ مجھے نیک اولاد بھی دے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم خود تو نیک بنتے نہیں، انی ذاہب الی ربی کرتے نہیں، نہ نیکی کی طرف جاتے ہیں، نہ نیک کام کرتے ہیں، نہ دین کا کام کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ مجھے نیک اولاد دے، میری اولاد کو نیک بنا دو. یہ کیسے ہوگا؟ پہلے آپ خود تو بنے، پہلے آپ خود تو وہ کام کریں کہ جو آپ کو کر کے دکھانے ہیں بچے کو کہ ایسے نیک کام کرتے ہیں.
اور پھر آپ دیکھیں کہ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے اپنی طرف سے ایسا بیٹا عطا کر جو نیک لوگوں میں سے ہو، ایسے لوگ جو تیری اطاعت کرتے ہیں، تیری نافرمانی نہیں کرتے، زمین میں اصلاح کے کام کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا نہیں کرتے، یعنی مجھے ایسی اولاد چاہیے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان خواہ کتنا ہی قدر و منزلت والا ہو، خلیل اللہ ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ اللہ کا محتاج ہے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے کہ ربی حبلی من الصالحین۔ اور اصلاح کی اپنی ایک اہمیت ہے، یعنی صرف اولاد نہیں مانگی بلکہ نیک اولاد مانگی، کیونکہ صرف اولاد آپ کے لیے مصیبت کا سبب ہو سکتی ہے اور نیک اولاد آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہوگی۔ اور پھر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، سبحان اللہ، اتنی بڑی دعا مانگ لی۔ یعنی صرف نیک اولاد نہیں بلکہ ہماری ذریات، یعنی اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اس میں ایک امت مسلمہ پیدا کر دے۔ کتنے خوبصورت الفاظ کا چناؤ تھا۔ پہلے حبلی کہا، اللہ تحفہ چاہیے تیری طرف سے، ہدیہ چاہیے، ہبہ چاہیے، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے تیری طرف سے عنایت چاہیے کہ تو مجھے ایسا بیٹا عطا کر دے کہ جس کے اندر فطرت میں اندر خیر ہو، اندر نیکی ہو، اور بڑا ہو کے وہ اچھے کام کرے۔ اور پھر صرف یہ نہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اللہ ہماری اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا کر جو تیرے فرما بردار ہو، مُسْلِمَةً لَكَ ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا۔ سبحان اللہ، ابو الانبیاء ہے، انبیاء کے باپ ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں، کرسچینٹی ہے یا جوڈازم ہے، اسلام ہے، ان سب کے وہی لیڈر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، انی جاعلک للناس اماما، یا ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اور کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا۔ پھر اسی طرح اگر اولاد نہ ہوتی ہو تو پھر یہ دعا کرتے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو ہی سب وارثوں میں سے بہتر وارث ہے۔ یہ زکریا علیہ السلام کی دعا تھی کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو اللہ نے دعا قبول کر لی۔ فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ، ہبہ ہے یہاں بھی، اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا۔ واصلحنا لہ زوجہ، اور اس کی بیوی کی اصلاح کر دی۔ کیوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کیونکہ وہ نیکیوں میں سبقت کرتے تھے، نیکیوں میں دوڑ دوڑ کے جاتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ ہمیں رغبت اور رہبت، امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ تین چیزیں دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہیں۔ نیکی کے کاموں میں تیز جانا، جلدی کرنا، سستی نہ کرنا۔ یسارعون، سرعت سے ہے یہ لفظ، کہ ان انبیاء کی دعائیں کیوں قبول ہوئیں؟ کیونکہ وہ نیکی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے، دوسرے دعائیں کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، یعنی کوشش بھی کرنی ہے، بھاگنا بھی ہے اللہ کی طرف، اور دوسرے دعائیں کرنی ہے، اور تیسرے تکبر میں نہیں آنا۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہمارے لیے خشوع کرنے والے تھے۔ ابن قیم کہتے ہیں نیک اعمال کرنا اور اس کی طرف سبقت لے جانا دعا کی قبولیت کے بڑے اسباب میں سے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کر لی۔ پھر ایک اور دعا ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام نے ہی مانگی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعائیں سننے والا ہے۔ یعنی ہبہ وہ ہوتا ہے نا جو بغیر معاوضے کے خوش دلی اور احسان کے طور پر کسی کو کوئی چیز دے دی جائے۔ یعنی ایک ہبہ ہوتا ہے، ایک ہدیہ ہوتا ہے، ایک صدقہ ہوتا ہے۔ تو صدقہ وہ ہوتا ہے جس سے آخرت کا اجر و ثواب چاہیے، اور ہدیہ وہ ہوتا ہے جس سے تحفہ دینے والے اور جس کو تحفہ دیا گیا اس کے درمیان محبت پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یعنی ہدیہ محبت کے لیے ہوتا ہے، اور ہبہ جو ہے وہ کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ ہبہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو ہبہ کی جاتی ہے صرف اس کا فائدہ مطلوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس سے ایسا ہدیہ دے جو بغیر کسی عوض کے، میری بغیر کسی کوشش اور محنت کے ہو، تو بس تو آپ عطا کر دے۔ من لدن کا، اپنے پاس سے دے دے، کیونکہ تیرے پاس تو سب کچھ ہے۔ اور پھر ذریۃ طیبہ دے، جو اپنے اقوال و افعال میں پاک ہو، جسموں میں پاک ہو۔ انک سمیع الدعاء، آپ تو دعائیں سننے والے۔ یہ محبت اور رحمت کو کھینچ لانے والی بات ہے۔ تو دعا کرنا جو ہے انبیاء کی سنت ہے، اور پھر اللہ کی جگہ یا اللہ کہنے کی بجائے رب بھی کہا گیا ہے، رب کو وسیلہ بنا کر دعا کی گئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں انبیاء کی ساری دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں یا ربی سے شروع ہوتی ہیں۔ اور پھر صرف اولاد نہیں، نیک اولاد،
اور پھر اولاد کو نیک بنانے کے اسباب بھی، اور پھر یہ یقین کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ حضرت زکریا انتہائی بوڑھے تھے لیکن انہوں نے یقین سے دعا کی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا، اے میرے رب میری یہ دعا قبول فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف فرما دے جب حساب لیا جائے گا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، یہ بھی اولاد کے لیے دعا ہے کہ اللہ میری ذریت کی اصلاح کر دے، میری ذریت کو نیک بنا دے، انی تبت الیک، میں تیری طرف واپس پلٹتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور بلا شبہ میں فرما بردار ہوں۔ اور ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے ہمارے رب ہم دونوں کو یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مانگی تھی دعا، اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتلا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں پیدا ہوئے اور پھر ان سے امت مسلمہ پیدا ہوئی۔ تو یہ دعا جو ہے اس کی قبولیت میں بہت عرصہ لگا تھا لیکن قبول ہوئی، تو اس لیے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ دعا جو مسنون دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا یا ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنة دفنها وإذا رأى سیئة اذاعها، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے، برا نیبر نہیں ہو، اور ایسے ساتھی سے، زوج سے، شوہر یا بیوی ایک دوسرے کے لیے، جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے یعنی پریشان کر کر کے، اور ایسی اولاد سے جو مجھ پہ آقا بن بیٹھے یعنی مجھ پہ اپنا حکم چلائے، ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب کا باعث بن جائے، یعنی کئی دفعہ مال انسان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں اور جس کا دل میری نگرانی کرتا ہے، یعنی وہ میرے عیبوں کو ہی دیکھتا رہے اور میرے حالات کا جائزہ لیتا رہے، اور وہ میری ہر نیکی کو دباتا جائے اور برائی کو نشر کرے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا آپ کے آس پاس کہ جو آپ کو اپنا دوست بتاتے ہیں، یعنی آپ کے لیے اپنی دوستی ظاہر کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کی ہر نعمت سے جلتے ہیں اور آپ کی ہر خرابی سے خوش ہوتے ہیں، اور آپ کے اندر کوئی کمی بیشی ہو تو جا کے دوسروں میں نشر کر دیتے ہیں۔ تو یہاں 5 چیزوں کی برائی سے بچنے کی دعا کی گئی ہے: برا پڑوسی، بد اخلاق مرد یا عورت، نافرمان اولاد، عذاب بننے والا مال، اور چال باز دوست۔ تو بہرحال یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور آج اتنے اتفاق کی بات ہے، یہ ہمارا 7واں پروگرام تھا اور آج 7 اپریل ہے اور آج ہی میری شادی ہوئی تھی، تو بغیر کسی پلاننگ کے یہ ساری چیزیں اتفاق سے جمع ہو گئی، الحمدللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔